بڑا قتل و خون ہوتا تھا، انسانوں کا خون بہتا تھا، امن و سکون نہیں تھا۔ ان دونوں کا خاتمہ ہوا، ان دونوں کا نہیں، پہلے ساسانی حکومت کا خاتمہ ہوا اور اسلام پھیلنے لگا۔ اسلام جہاں بھی گیا ایک طرف اس نے لوگوں کو عقیدہ دیا، اس نے کہا کہ بھئی اللہ وحدہ لا شریک، سب کا معبود ہے، سب کا پروردگار ہے، سب سے محبت کرتا ہے، سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا آخری کلام آ چکا ہے، اس کو ماننا چاہیے، پچھلے تمام انبیاء کرام کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، جو کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہے اور سارے انبیاء کا انکار کرتا ہے، یہ تمہارا طرز عمل ہو، یہ تمہارا طریق حیات ہو، یہ تمہارا وے آف لائف ہو۔ تو اسلام کی برکات کو دنیا نے دیکھا، دنیا میں امن و سکون، جنگیں ختم، جنگوں کی وجہ سے جو ڈیفنس پہ خرچ ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا، ٹیکسز جن کا بوجھ عوام کی کمر توڑے ڈالتا تھا وہ ختم ہوئے، زکوٰۃ لینے والے نہیں رہے لوگ بہتر سے بہتر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے۔ حیرت ہوتی اس زمانے کی خوشحالی کو، اس زمانے کی انسانیت کو، اس زمانے کے تعاون کو، کوآپریشن کے جذبے کو آپ دیکھیں تو حیرت ہوتی، کوئی بھوکا نہیں تھا، کوئی پریشان حال نہیں تھا، سب کی عزت ہوتی تھی۔ اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد تو یہ تھی امت مسلمہ، اور پھر اس کے بعد اسلام پھیلتا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانے کے نشیب و فراز، اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ جب بھی مسلمانوں نے غلطیاں کی چوٹ لگی ان کو۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد کی قیادت میں ایک چھوٹا سا لشکر 12,000 کا میڈیٹرانین کو، بحر متوسط کو عبور کر کے جبل الطارق نام کا جو پہاڑ ہے وہاں پر اسپین میں پہنچا، اور اسپین اسلام کے تحت آ گیا۔ اسپین میں ایک بہت ہی برائٹ قسم کی تہذیب کا ارتقا ہوا، سارے یورپ کو اس کے ذریعے سے اسلام کی روشنی ملی۔ لیکن جب وہاں لوگوں نے بہت سے اچھے کام کیے، بہت سے تعلیمی کام کیے، علمی کام کیے، ایگریکلچر کو فروغ دیا، کتابیں مرتب کیں، قرطبہ کتنا زبردست شہر تھا، لیکن جب آپس میں لڑنے لگے، کشمکش کا شکار ہو گئے، بڑی باتوں کو چھوڑ دیا اور چھوٹی باتوں پر اختلافات کرنے لگے، لڑنے لگے، تو پھر اس کے بعد آس پاس کی حکومتیں وہ ان پہ جبر کرنے لگیں۔ چنانچہ 711 میں اسپین فتح ہوا، لیکن 1236 عیسوی میں قرطبہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، مسجد قرطبہ چلی گئی 1236 میں۔ 500 سال کا اللہ نے موقع دیا، پھر بھی سنبھلنے کا موقع دیا، نہیں سنبھلے، لڑتے رہے، زوال کا شکار رہے، علمی کام نہیں کیا، تقویٰ کے دامن کو چھوڑ دیا، آخرکار 1492 میں آخری مسلمان کو بھی اسپین سے نکال دیا گیا۔ برٹن رسل کا آپ نے نام سنا ہے۔ برٹن رسل ایک جگہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں صدیاں جو تھیں وہ ڈارک ایجز تھیں۔ وہ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ کریکٹ، اٹ از preposterous on the part of western historians to call them ڈارک ایجز۔ یہ مغربی تاریخ دانوں کی غلطی ہے، ان کے فخر و غرور کا ایک نتیجہ ہے کہ وہ 10ویں سے 14ویں صدی تک کے زمانے کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ in those centuries a bright civilization was reigning upon the Muslim world۔ اس زمانے میں مسلم جو علاقہ تھا، مشرقی علاقہ، مشرقی دنیا، اورینٹ جسے کہتے ہیں، وہاں پر ایک بہترین قسم کی تہذیب چھائی ہوئی تھی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یورپ واز آف کورس پاسنگ تھرو ڈارک ایجز۔ ہاں، یورپ اس زمانے میں ڈارک ایجز سے، قرون مظلمہ یعنی اندھیرے کی صدیوں سے گزر رہا تھا۔ پھر وہ ایک ایکسیپشن کرتے ہوئے کہتا ہے، برٹن رسل جو بہت بڑا فلاسفر تھا، کہ نو ایون ان ویسٹ دیر واز ون آئیلینڈ، مغرب میں بھی ایک جزیرہ تھا، دیٹ واز اسپین وچ واز انڈر اسلامک رول وچ ہیڈ اے برائٹ سویلائزیشن، جو مسلمانوں کے زیر نگین تھا اور جہاں ایک بہت ہی روشن تہذیب اپنے پر پھیلائی ہوئی تھی۔ تو یہ کچھ رہا مسلمانوں کے ساتھ، تو اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہے۔ مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ 11ویں صدی میں 12ویں صدی میں عیسائیوں نے حملے کیے،
یروشلم کو مسلمانوں کے پاس سے لے لیا۔ 90 سال تک یروشلم جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اسرائیل کے قبضے میں ہے، اسرائیل آدھے حصے پہ قبضہ کر کے اسے اپنا کیپٹل بنا چکا ہے، باقی آدھے پر بھی قبضہ کیے ہوئے ہے، اور 1948 سے جب سے قائم ہوا ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، گھروں کو ڈھا رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، لیڈروں کو نشانہ بنا بنا کے مار رہا ہے۔ وہ یروشلم وہ مسلمانوں کے پاس سے چھین کے عیسائیوں کے پاس چلا گیا۔ صلیبی جنگیں ہوئیں، کروسیڈز کہتے ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ ابھرے۔ وہ ایک کرد تھے، کردستان جو عراق کا علاقہ ہے وہاں سے تعلق رکھتے تھے، صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے پھر یروشلم کو دوبارہ واپس لیا۔ یروشلم پر جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تو تقریباً 90,000 آدمیوں کے خون سے اس زمین کو رنگین کر دیا، یہودیوں کو مارا، مسجدوں کو توڑا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا، سب کچھ کیا انہوں نے۔ 90 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہیں انگلش میں سیلاڈن کہتے ہیں، وہ جب آئے انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، ظالموں کو تو پکڑا، سزائیں دیں، جو ظالم بادشاہ تھا اسے قتل کیا، قتل کی سزا دی، لیکن انہوں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یہودیوں کو دوبارہ آ کر بسنے کی اجازت دی۔ رچرڈ دی لائن ہارٹڈ جو انگلینڈ کا بادشاہ تھا اس سے رشتہ داری کی انہوں نے، اس کی بہن سے اپنے بھائی کی شادی کی یا خود شادی کی تاکہ تعلقات اچھے ہو جائیں، اور یورپ کے لوگوں نے دیکھا کہ اسلامی تہذیب کتنی عظیم ہے، پھر اس کے بعد وہ اب اس کی پیروی کرنے لگے، عربی زبان وہاں پر پھیلنے لگی۔ تو اس طرح کے مختلف اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہے۔ چنانچہ ان اپس اینڈ ڈاؤنس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 11ویں 12ویں صدی بڑی سخت صدیاں تھیں، عیسائی مسلسل حملے کر رہے تھے۔ 1258 عیسوی میں بغداد تباہ ہوا، تقریباً 500 سال تک عباسیوں کی حکومت تھی، دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا بغداد، لیکن 1258 میں چنگیز کا جو پوتا تھا ہلاگو وہ آیا، تباہ و برباد کر دیا اس نے۔ مسلمان جس وقت وہاں پر نرغے میں آ گئے اور چنگیز کے پوتے ہلاگو نے جب اس پہ قبضہ کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سنی شیعہ اس طرح کے مسائل پہ لوگ لڑ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لڑ رہے تھے۔ علماء نے کہا بھی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا، بھئی کن چیزوں کا شکار ہو، کن چیزوں پہ بحث کر رہے ہو، دیکھو دشمن آ گیا ہے، لیکن وہ اپنے اختلافات کو بالائے طاق نہ رکھ سکے، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور 1258 کے بعد اب پھر ادھر 2 سال پہلے جو کچھ واقعہ ہوا، جارج بش کے حکم سے آ کر عراق پہ حملہ کیا گیا، قبضہ کیا گیا، یہ دوسرا حملہ ہے جو بغداد کی تباہی کا اس وقت ہو رہا۔ لیکن پھر مسلمان سنبھلے، اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1492 میں اگر مسلمان بالکل اسپین سے نکال دیے گئے تو 1492 سے اور کچھ پہلے 1453 عیسوی میں 1453 میں ترکوں کی اللہ نے مدد کی اور استنبول پہ انہوں نے قبضہ کیا اور ایک زبردست حکومت قائم کی انہوں نے وہاں پر کئی سو سال تک۔ اسی طریقے سے 15ویں صدی میں اسلام کا پیغام ملائیشیا اور انڈونیشیا پہنچنے لگا، اور آج آپ کے علم میں بات ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک، لارجسٹ مسلم پاپولیشن یہ انڈونیشیا میں ہے، 22 کروڑ مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں۔ 15ویں صدی کے بعد اسلام وہاں پہ پہنچا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی فوج نہیں گئی، اسلام، مسلمانوں کا کردار، اسلام کی تعلیمات۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہندوستان میں 1526 میں بابر آئے، انہوں نے تقریباً 2.25 سال تک حکومت کی۔ اس طریقے سے مختلف اپس اینڈ ڈاؤنس اس ملت میں آتے رہے۔ یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہے، ہوتا ہے ایسا، جب بھی امت کوئی غلطی کرتی ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، اخلاق و کردار کا زوال آتا ہے، تو وہ اس طرح کی خرابیوں کا شکار ہوتی ہے۔ موٹے موٹے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملت نے جب تک اسلام کے ساتھ وفاداری کی اس وقت تک اللہ کی سرپرستی اور مدد اس کو حاصل رہی، لیکن جب اس نے اس پیغام کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد وہ تباہی و بربادی کا شکار ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ان اسباب کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس ملت کو اس کی عظمت رفتہ دوبارہ دلانے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على